میرے شوہر کی نظروں میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ میری بالکل بھی عزت نہیں کرتے، وہ مجھے نظر انداز کرتے ہیں، اور چاہے میں ان کے لیے جتنا بھی کچھ کر لوں لیکن سب کچھ ان کے لیے کم ہے۔ وہ مجھ پر نا بالکل بھی توجہ نہیں دیتے۔ یہ مسئلہ نا بہت سی بیویوں کا ہے، کیونکہ مجھے اس بارے میں نا بہت سے کمنٹس ریسیو ہوتے ہیں کہ ان کے شوہر ان کی عزت نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے، نہ ان کے جذبات کی اور نہ ان کی شخصیت کی۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ٹپس شیئر کرنے والی ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، تاکہ شوہر کی نظروں میں ہماری عزت بڑھے اور وہ ہمیں پہلے سے زیادہ امپورٹنس دیں۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ ان یور لائف۔ آئی ایم آلسو فائن، الحمد للہ۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر ہمارے شوہر ہماری عزت نہیں کرتے، ہماری نظروں میں ان کی نظروں میں ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ ہمیں نا سکون سے بیٹھ کر اس پر سوچنا ہے، لیکن ہمیں صرف اس بات پر فوکس نہیں کرنا کہ وہ یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، وہ سنتے نہیں ہیں، وہ اہمیت نہیں دیتے۔ ہم نے اس چیز پر دھیان دینا ہے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ ہماری عزت نہیں کرتے یا ہمیں اہمیت نہیں دیتے۔ تو کیا ہوگا کہ آپ کے اندر سے جوابات آنا شروع ہو جائیں گے جب آپ سکون سے بیٹھ کر سوچیں گی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم انجانے میں ہی نا کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا کچھ ایٹیٹیوڈ اس طرح کا ہوتا ہے، یا ہم کچھ ایسی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، یا ہماری شخصیت میں کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے نا شوہر کی نظروں میں ہماری عزت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم سکون سے بیٹھ کر خود سے یہ سوال کریں گے نا، تو بہت زیادہ ممکن ہے کہ ہمارے اندر سے جواب آئیں گے کہ ہمیں اپنے اندر نا یہ تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے تاکہ صورتحال بہتر ہو۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر کو ایسا ماحول ہی نہیں ملا ہوتا۔ میں اپنی پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ ہمارے ایشیا میں نا مردوں کو یہ چیز سکھائی ہی نہیں جاتی کہ عورت کی عزت کیسے کرنی ہے، ان سے بات کیسے کرنی ہے، ان کی پرواہ کیسے کرنی ہے، ان کے جذبات کو سمجھنا کیسے ہے اور ان کے حقوق کو پورا کیسے کرنا ہے۔ اور ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ شوہر محبت تو بہت کرتے ہیں، بہت خیال بھی رکھتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، ہمیں اس چیز کا احساس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے شوہر ہماری بہت قدر کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ ظاہر نہیں کر پاتے۔ مطلب یہ کہ وہ کبھی بھی سب کے سامنے یہ نہیں دکھاتے کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، یا ہم دوسروں سے موازنہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں آپ محبت تو کرتے ہیں لیکن اتنی نہیں جتنی دوسرے اپنی بیویوں سے کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ مردوں کی نا فطرت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑے نا انٹروورٹ ہوتے ہیں، وہ زیادہ ظاہر نہیں کر پاتے، اپنے جذبات کو ٹھیک سے بیان نہیں کر پاتے۔ بہت دفعہ ان کی فطرت ایسی بھی ہوتی ہے کہ جیسے ہمارا معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے لیے وقف ہے، بہت خیال رکھتی ہے، عزت کرتی ہے، اس کے لیے قربانیاں دیتی ہے اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے، تو وہ بہت اچھی عورت ہے۔ لیکن جو شوہر اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اسے اہمیت دیتا ہے یا اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جورو کا غلام، یعنی کہ وہ اپنی بیوی کا غلام کہلاتا ہے۔ تو پھر اکثر شوہروں کے ذہن میں نا یہ عدم تحفظ ہوتا ہے کہ وہ ان کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیں نا لوگ ایسا کہیں گے، جس کی وجہ سے نا وہ دل سے ہماری عزت کرتے ہیں، ہماری اہمیت کو سمجھتے ہیں، لیکن وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر پاتے۔ تو جب ہم بیٹھ کر خود کا تجزیہ کریں گے نا، ایک کاغذ قلم لے کر سکون سے سوچیں گے کہ اصل میں ہم ایسا محسوس کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے شوہر ہماری عزت نہیں کرتے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر وہ بدل گئے ہیں تو وہ کیوں بدل گئے ہیں؟ اگر ہم ان تمام پوائنٹس کو لکھیں گے نا، تو ممکن ہے کہ ہمیں حل مل جائے کہ یہ کرنے سے ہمارا رشتہ پہلے جیسا ہو جائے گا یا بہتر ہو جائے گا، یا اس سے میرے شوہر مجھے زیادہ سمجھنے لگیں گے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ جو چیزیں ہمیں لگتا ہے نا کہ اگر میرے شوہر یہ کریں گے تو مجھے لگے گا کہ وہ میری عزت کرتے ہیں یا وہ میری اہمیت سمجھتے ہیں، وہ ہمیں واضح طور پر ان کو بتانے چاہیے۔ عورتوں میں نا یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے جذبات کو بغیر کہے سمجھ لیتی ہیں، کہ ان کی ہر کسی کی ضرورت کو جان لیتی ہیں کہ میرے بچوں کو، میرے ہسبینڈ کو یا میرے آس پاس رشتہ داروں کو اس چیز کی ضرورت ہے اس وقت۔ لیکن مردوں میں یہ خوبی نہیں ہوتی، وہ اس معاملے میں نا تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، انہیں بغیر کہے بات سمجھ نہیں آتی، انہیں واضح طور پر سمجھانا پڑتا ہے۔
یا اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی مصروفیات ان کی اتنی زیادہ ہوتی ہیں، وہ ان کا ذہن ہے نا وہ ہر وقت الجھا ہوا ہوتا ہے، بزی ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی کبھی بزنس میں، کبھی باہر کی الجھنوں میں، تو وہ اتنی زیادہ سوچتے نہیں ہیں کسی بھی بات کو، تو ان کو ہر چیز نا اسٹریٹ فارورڈ بتانی پڑتی ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بیویاں شکایت کرتی ہیں کہ ان کے شوہر وہ سب کچھ کرتے ہیں جو وہ کہتی ہیں، لیکن بغیر کہے کیوں نہیں کرتے۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ وہ بغیر کہے اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ بغیر کہے بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے، تو ہمیں ان کو نا واضح طور پر بتانا چاہیے، اور ہمیں اس بات کے لیے شکر گزار بھی ہونا چاہیے کہ کم از کم وہ کہنے پر تو کر لیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے شوہر ہماری عزت کریں، ہماری اہمیت کو سمجھیں، تو ہمیں صاف صاف انہیں بتانا ہوگا کہ ہمیں کس چیز سے عزت محسوس ہوتی ہے، ہمیں کس چیز سے اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، انہیں ہمارے لیے کیا کوشش کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ مثلاً جب ہم کھانا پکائیں تو وہ ہماری تعریف کریں، یا جب وہ کوئی فیصلہ لیں تو وہ ہم سے کم از کم مشورہ کریں۔ آہستہ آہستہ وہ اس چیزوں کو سمجھنے لگیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک بار کہہ دیا اور وہ فوراً بدل جائیں گے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس پر توجہ دینا شروع کریں گے اور تبدیلی آتی جائے گی، اور جب وہ آپ کو پہلے سے زیادہ اہمیت دینا شروع کریں گے نا اور عزت بھی کرنے لگیں گے۔ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمارے شوہر ہماری عزت نہیں کرتے، ہماری اہمیت نہیں سمجھتے، لیکن اصل میں وہ ہم سے مختلف ہوتے ہیں۔ ہم ان فرقوں کو سمجھ نہیں پاتے جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے نا وہ پھر ٹکراؤ ہوتا ہے، ہماری تکرار ہوتی ہے، لڑائیاں جھگڑیاں ہوتی ہیں۔ میں نے اس پر پچھلی ویڈیو میں بھی تفصیل سے بات کی تھی، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی۔ اس ویڈیو کے بارے میں ضرور دیکھیے گا تاکہ آدھی پریشانی آپ کی ختم ہو جائے اور آپ اپنے شوہر کو بہتر سمجھ سکیں۔ اس کے بعد ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو نہیں بدل سکتے، ہمارا کنٹرول جو ہے نا صرف ہم پر ہے، ہم صرف خود کو ہی بدل سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے، چاہے وہ ظاہری شخصیت کے لحاظ سے ہو یا علم کے لحاظ سے، کیونکہ کسی بھی انسان کے ذہن میں نا جو تصویر ہمارے بارے میں بنی ہوتی ہے نا وہ اسی تصویر کے مطابق طے کرتا ہے کہ ہمیں کتنی اہمیت دینی ہے، کتنی عزت دینی ہے۔ تو جب ہم اپنی اندرونی اور بیرونی شخصیت کو بہتر بنانا شروع کرتے ہیں نا، ہم اپنی بہتر شکل بننے لگتے ہیں، تو ہماری شخصیت میں جو پازیٹیو چینج آتی ہے نا وہ ہمارے ہسبینڈ کو متاثر کرتی ہے، جس سے ہماری عزت ان کی نظروں میں بڑھتی ہے اور ان میں بھی ایک پازیٹیو چینج آتی ہے۔ چاہے ہمیں لگے کہ ہمارے شوہر ہماری عزت نہیں کرتے، ہمیں ان کی عزت کرنا بالکل بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہمیں دوسروں کے برتاؤ کے مطابق اپنے رویے کو نہیں بدلنا، ہماری شخصیت، ہمارا رویہ ہمارا اصل ہونا چاہیے۔ اگر ہم دوسروں کے مطابق خود کو بدلنے لگیں گے نا کہ وہ ایسا کرتے ہیں تو میں بھی ویسا ہی کروں گی، تو پھر ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں گے، جس سے حالات کیا ہوگا، مزید خراب ہوں گے۔ اور اگر ہمیں لگتا ہے نا کہ ہم اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو ہم اس رشتے سے باہر نکل سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ بہتر ہو، ہمیں اپنے ساتھی، اپنے شوہر کی عزت کرنی ہے، اور ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم میری عزت نہیں کرتے تو میں بھی تمہاری عزت نہیں کروں گی، دفع ہو جاؤ، مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں ان سے پیار سے بات کرنی ہے، ہمیں اس طرح سے مسئلے کو حل نہیں کرنا کہ جیسے وہ بات کرے ہم بھی ویسے ہی کرنے لگیں، بلکہ ہمیں ان سے پیار سے بات کرنی ہے۔ تو جب بھی ہم ان سے بات کریں نا، ہمیں اپنے لہجے میں اس نیگیٹو فیلنگ کو آنے نہیں دینا کہ وہ ہماری عزت نہیں کرتے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اندر کا غصہ ہمارے لہجے میں آ جاتا ہے، اور اسی لہجے کی وجہ سے شوہر اپنی بیوی سے مزید دور ہونے لگتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ میں جب بھی بات کرتا ہوں وہ غصے سے بات کرتی ہے، تو وہ کم بات کرتا ہے، اور پھر بیوی کو لگتا ہے کہ وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتا۔ تو ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ اگر ہم اپنے رشتے پر کام کر رہے ہیں نا، ہم اسے بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے لہجے پر دھیان دینا ہوگا۔ جب بھی ہم ان سے بات کریں، احترام سے بات کریں۔ اکثر شادی کے بعد نا میاں بیوی کے درمیان ایک قسم کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے کہ کون بہتر ہے، اور وہ اپنی کامیابی کا سارا بوجھ نا اپنے رشتہ داروں یا دوستوں پر ڈال دیتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے شوہر کی عزت کی بات کر رہے ہیں نا تو ہمیں مثال بننی ہے، ہمیں یہ کرنا ہے کہ جب بھی ہم کسی دوستوں کے حلقے میں بیٹھے ہوں نا یا سوشل گیدرنگ میں ہوں، تو ہمیں اپنے شوہر کو ذلیل بالکل نہیں کرنا،
یہ نہیں کہنا کہ وہ یہ تو سست ہے، ٹاول بستر پر پھینک دیتا ہے، اسے کچھ نہیں آتا، چیزیں بکھیر دیتا ہے، میں ہی سب کچھ کرتی ہوں، یہ میرے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب کیا ہوگا کہ شوہر کو یہ محسوس ہوگا کہ جس بات پر اسے خوش ہونا چاہیے تھا نا کہ میری بیوی کتنی اچھی ہے، وہ میری اتنی پرواہ کرتی ہے، اب اسے الٹا لگنے لگے گا کہ میں نے غلطی کی، ایسی اچھی بیوی سے شادی کر لی، اب میں اس کے سامنے ذلیل ہو رہا ہوں، سب کے سامنے شرمندہ ہوتا ہوں۔ تو آپ کو اپنے شوہر کو نا اچھا محسوس کروانا ہے، آپ کو انہیں ذلیل نہیں کرنا۔ جب وہ ذلت محسوس کرتے ہیں نا تو وہ آپ کے ساتھ کہیں جانا پسند نہیں کرتے۔ تو اس کے بجائے نا ہمیں ان کی تعریف کرنی ہے، چاہے آپ کے شوہر کوئی کام ٹھیک سے نہ بھی کرتے ہوں، آپ کو ان کی تعریف ہی کرنی ہے۔ مثلا اکثر بیویاں شکایت کرتی ہیں کہ شوہر بہت مصروف رہتے ہیں، گھر کے لیے وقت نہیں ہوتا، تو آپ اس طرح ان کی تعریف کر سکتی ہیں کہ میرے شوہر بہت محنتی ہیں، پورا دن لگا دیتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ہمارے لیے اتنی محنت کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ شوہر کو عزت محسوس ہوگی، اسے لگے گا کہ آپ اس پر اعتماد کرتی ہیں، تو وہ مزید ایسے کام کرے گا تاکہ آپ خوش ہوں اور اس کی سب کے سامنے تعریف کریں۔ جیسے ہم اپنے شوہر، اپنے بچوں اور اپنے خاندان کا بہت خیال رکھتے ہیں نا، ویسے ہی ہمیں خود کا بھی دگنا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اکثر جب ہم خود کو نظر انداز کر دیتے ہیں نا اور دوسروں کو یہ سگنل دیتے ہیں کہ ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، ہماری کوئی قدر نہیں ہے، اور مجھے کیا ضرورت ہے اپنا خیال رکھنے کی، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شوہر ہمارا اتنا ہی خیال رکھیں جتنا ہم ان کا رکھتے ہیں، تو ہمیں انہیں دکھانا ہوگا کہ ہم اپنا بہت خیال رکھتے ہیں، خود پر بھی سیلف کیئر پر بہت توجہ دینی ہے ہمیں۔ جب ہمارے شوہر دیکھیں گے کہ ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں، اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں، ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، جسمانی صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں، تو ان کی نظروں میں نا ہماری ایک ایسی شخصیت بنے گی کہ جو خود کا بہت خیال رکھتی ہے۔ جب انہیں لگے گا کہ نا یہ اپنے آپ کا اتنا خیال رکھتی ہے، تو وہ خود بھی محسوس کریں گے کہ مجھے بھی اس کا خیال رکھنا ہے، مجھے بھی اس کی فکر کرنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بناؤں سیلف کیئر ٹپس پر، تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شوہر ہماری عزت کریں تو ہمیں کم بولنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بیویاں نا سارا دن اپنی ساری باتیں شوہر کے سامنے ایسے رکھ دیتی ہیں جیسے بالکل کھلی کتاب ہو، جیسے دن میں کیا ہوا، کس کا فون آیا، کس نے کیا کہا، ٹی وی پر کیا دیکھا، فلم دیکھی تو اس کی پوری کہانی، دوست نے کیا کہا، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس نے کیا بات کی۔ اب مردوں میں نا اتنی لمبی لمبی باتیں سننے کی خواہش نہیں ہوتی، نہ ہی ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ شیئر نہیں کرتے۔ بیویاں سب کچھ بغیر پوچھے شیئر کر دیتی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ میں نے تو تمہیں دن کی ساری باتیں بتا دی ہیں، تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا، جس سے پھر شوہر کو ایسا لگتا ہے کہ شاید بیوی مجھ سے نا چھان بین کرنا چاہتی ہے، مجھ سے نا پوچھنا چاہتی ہے کہ کہاں گیا، کس سے ملا، کیا کیا، اور پھر اس طرح سے نا شوہر کو ایسے لگتا ہے کہ وہ آپ اس پر نا اعتماد نہیں کرتی، جس سے اس کی نظروں میں نا عزت کم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں باتیں چھپانی ہیں، یعنی کہ ہمیں شوہر سے یہ سیکھنا ہے کہ جب ہم ان سے بات کریں تو سوچ سمجھ کر کریں، کیا واقعی یہ بات شیئر کرنے کے قابل ہے یا بس بے فائدہ ہی ہے۔ یعنی ادھر ادھر کی فالتو باتیں شیئر کرنے کے بجائے نا کچھ اچھی باتیں، اہم باتیں شیئر کریں، رشتے سے متعلق کچھ ڈسکس کریں، پوچھیں کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں اور انہیں بھی بولنے کا موقع دیں۔ اور جب شوہر بات کرے تو کچھ دیر کے لیے نا بغیر کوئی مشورہ دیے، بغیر جج کیے، بغیر مسئلہ حل کیے، بس ان کی بات کو دھیان سے سنیں۔ یعنی کہ جب وہ بات کر رہے ہوں، آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ وہ آپ اس کے لیے، آپ کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، کوئی مشورہ نہیں دے سکتی ہیں آپ لوگ جج نہیں کرنا، بس ان کی بات کو دھیان سے سننا ہے۔ جتنا انہیں زیادہ بولنے کا موقع ملے گا نا، اتنا ہی وہ آپ سے بات کرنا زیادہ پسند کریں گے۔ اسی طرح سے جب ہم اپنے شوہر سے بات کرتے ہیں نا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف مسئلے ڈسکس کر رہے ہوں یا شکایات لگا رہے ہوں کہ تم یہ نہیں کرتے، تم وہ نہیں کرتے، تمہارے گھر والے یہ کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ شوہر کو نا پھر ذہنی تھکن محسوس ہونے لگتی ہے، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آتا کہ ان سب کا حل کیا نکالے یا کیا کرے کہ بیوی کی شکایات ختم ہوں۔ تو شکایت کرنے کی بجائے نا مسئلے کو براہ راست ان کے ساتھ ڈسکس کریں۔ مثلاً اگر مسئلہ یہ ہے کہ شوہر
روز رات دیر سے آتے ہیں، تو یہ نہ کہیں کہ تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے، تم دیر سے آتے ہو، مجھے سب کچھ اکیلے سنبھالنا پڑتا ہے، بلکہ ایسے کہیں کہ تم دیر سے آتے ہو، اس وجہ سے نا مجھے یہ مسئلے پیش آ رہے ہیں، مجھے بتاؤ کہ اس کا کیا حل نکالا جائے۔ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مرد حضرات مسئلہ حل کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں مسئلے حل کرنا پسند ہوتا ہے۔ تو جب آپ بغیر الزام لگائے، بغیر شکایت کے انہیں مسئلہ بتائیں گی نا، تو وہ اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے آپ کی شکایت بھی ختم ہو جائے گی اور شوہر آپ کی زیادہ قدر بھی کریں گے۔ بیویوں اور عورتوں میں نا ایک اندرونی خوبی ہوتی ہے کہ وہ بہت خیال رکھنے والی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم خیال رکھتی ہیں نا تو ہم سب کا خیال ماں بن کر رکھنے لگتی ہیں۔ جیسے بچوں کا خیال رکھتی ہیں نا، ویسے ہی شوہر کا بھی رکھتی ہیں کہ کیا کھایا، کب کھایا، کتنا کھایا، کس سے ملے، کس سے نہیں ملے، ہر فیصلہ نا ہم خود لینے لگتی ہیں۔ تو ہم بیوی کی بجائے نا ماں بن جاتی ہیں، اور جب ہم شوہر کی ماں بننے لگتی ہیں نا تو شوہر کو لگتا ہے کہ وہ بہت کنٹرول ہو رہا ہے، اس کی جو فریڈم ہے نا وہ ختم ہو رہی ہے، اور وہ پھر بیوی سے نا باتیں چھپانے لگتا ہے، اس سے بچنے لگتا ہے۔ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ محبت کرنی ہے، لیکن ساتھ میں یہ اعتماد بھی دینا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود لے سکتے ہیں، چاہے وہ صحت کے بارے میں ہو، کام کے بارے میں ہو، یا دوستوں کے بارے میں ہو۔ ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں لیکن اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتے۔ جب ہم اپنے فیصلے ان پر تھوپنا بند کر دیتے ہیں نا تو پھر وہ ہماری عزت کرنے لگتے ہیں، اور ایک شوہر اپنی بیوی کی اس وقت زیادہ قدر کرتا ہے جب اسے لگتا ہے نا کہ میری بیوی ہر حالت میں میرے ساتھ کھڑی ہے، لیکن وہ عزت تب کرتا ہے جب اسے یقین ہوتا ہے کہ میری بیوی غلط بات میں میرا ساتھ نہیں دے گی، کیونکہ جب شوہر کو یہ یقین ہو جائے نا کہ اس کی بیوی کسی بھی غلط کام میں اس کا ساتھ نہیں دے گی، تو اس کی نظروں میں بیوی کی ایک بلند کردار والی، اعلیٰ کردار والی عورت کی تصویر بنتی ہے، اور وہ اس عورت کی زیادہ عزت کرتا ہے۔ جب ہم ان تمام باتوں کو دھیان دیتے ہیں نا، فوکس کرتے ہیں ان سب چیزوں کو، اپنی ذاتی ترقی پر بھی کام کرتے ہیں، جب ہماری زندگی میں کچھ ایسے مقصد ہوتے ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی قدر بڑھتی ہے، ہماری اپنی عزت بڑھتی ہے۔ جیسے ایک ہیرا اپنی قیمت جانتا ہے نا، چاہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، وہ اداس نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ چمکتا ہے، چاہے کوئی اسے پتھر کہے یا گوہر، کیونکہ وہ ہیرا ہے، وہ ہمیشہ ہیرا ہی رہے گا۔ تو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں کچھ ایسے مقصد ہونے چاہیے جو ہماری قیمت بڑھانے میں مدد دیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔